اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ایک جو بڑا مسئلہ اس وقت بڑے شد و مد کے ساتھ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مالک اشتر کے خلاف بعض لوگ جو ہیں وہ حرزہ سرائی کر رہے ہیں۔ یہ کس لیے کیا جا رہا ہے؟ انشاءاللہ مالک اشتر پہ تو ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے کہ مالک اشتر وہ ہیں کہ جو رسول کی زبان سے لسان وحی نے، لسان رسالت نے جسے مومن قرار دیا، وہ ہم انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں وہ ایک اہم تاریخی حقیقت بیان کرنے جا رہے ہیں صحیح روایات کی روشنی میں، کہ جس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ در حقیقت مالک اشتر کو یہ لوگ ڈھال بنا رہے ہیں کس لیے، تاکہ جو قاتلین عثمان میں ان کے جلیل القدر صحابہ تھے ان کو بچایا جا سکے، ان کے ناموں کو چھپایا جا سکے، ان پر پردہ ڈالا جا سکے۔ اس لیے انہوں نے مالک اشتر کو ڈھال بنایا۔ کیسے؟ ایک شخصیت کہ جو قتل عثمان میں جو شریک تھا، اور ان کے اپنے علماء نے اس چیز کا اعتراف بھی کیا، انشاءاللہ وہ میں آج آپ کی خدمت میں رکھوں گا کہ ان کے اپنے علماء نے اس چیز کو قبول کیا کہ سب سے پہلا بندہ جو ان کے صحابہ میں عثمان کے قتل میں شریک تھا، لوگوں کو ابھارنے والا تھا، لوگوں کو عثمان کے خلاف اکسانے والا تھا، وہ تھا ان کا عشرہ مبشرہ میں ایک صحابی طلحہ۔ کیسے؟ یہ ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ یہ ملاحظہ کریں، سیر و اعلام النبلاء، شمس الدین ذہبی صاحب، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 335 ہے، طبع رسالہ ہے، قلتو۔ کس کی گفتگو ہو رہی ہے؟ طلحہ کی۔ یہ طلحہ بن عبید اللہ بن عثمان، ٹھیک ہے جی، صحابی صاحب، صحابی۔ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کے پہلے فضائل بیان کریں گے۔ احد العشرۃ المشہود لہم بالجنہ، اوہو، جن کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہتے ہیں جی جنت کی بشارت دی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اب ان جنت کی بشارت پانے والے صاحب کی آپ حالت چیک کیجئے گا، آگے اس کے بارے میں بیان کرتا کرتا آتا ہے۔ اور کیا بیان کرتا ہے یہ میں اس لیے پیچھے سے دکھایا تھا کہ آپ کو پتہ چلے کہ موصوف جو ہیں کس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں، قلتو، ذہبی کہتے ہیں الذی کان منہ فی حق عثمان تمغفل و تعلیب۔ عثمان کے معاملے میں ذہبی صاحب اقرار کر رہے ہیں کہ عثمان کے معاملے میں لوگوں کو ابھارنے والا تھا، لوگوں کو ابھارنے والا تھا۔ عثمان کے قتل میں لوگوں کو ابھارنے والا کون تھا بھائی؟ کون تھا؟ جنت کا جنت کا کیا کہیں اب، جنتی صاحب ان کا۔ کہتے ہیں جی اچھا، یہ عثمان کے خلاف جو اس نے بھڑکایا تھا وہ کیا ہوا؟ فعلہ باجتہاد، فعلہ باجتہاد، اپنے اجتہاد سے اجتہاد کر رہا تھا، لوگوں کو عثمان کے خلاف بھڑکایا۔ کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ ثم تغیر عندما شاہد مصرع عثمان، پھر وہ بدل گیا جب اس نے عثمان کے مقتل کو دیکھا۔ یہ اپنی طرف سے مانا نا، فنادم علی ترک نصرتہ، اور ندامت کا شکار تھا، بڑا افسردہ تھا، ندامت کی اس نے کہ میں نے عثمان کی نصرت سے پیچھے کیوں ہوا، ترک نصرت پہ ندامت تھی۔ خیر یہ قابل قبول نہیں ہے، اس کا اپنا، یہ بھی اس کا اپنا اجتہاد ہے نا، کیونکہ عثمان کا داماد، وہ گھر والے بہتر جانتے ہیں نا، جو عثمان کا داماد تھا کون تھا؟ مروان۔ عثمان صاحب کا ایک لانتی، رسول کی زبان سے لانتے وصول کرنے والا داماد تھا۔ یہ بیچارے کہتے ہیں کہ وہ جناب شریف باپ اپنی بیٹی کے لیے شریف شخص کا انتخاب کرتا ہے، اور عثمان نے اپنی بیٹی کے لیے کس کا انتخاب کیا؟ وہ کہ جو ابھی باپ کے صلب میں تھا۔ عائشہ نے کہا کہ تم باپ کے صلب میں تھے کہ تمہارے اوپر رسول نے لعنت کی تھی، جو رسول کی زبان سے لعنتی تھا، جہنمی تھا، عثمان صاحب نے اپنی اس کو بیٹی دے دی۔ اب فیصلہ کر لو، شریف باپ اپنی بیٹی شریف کو دیتا ہے، یہ جملہ تم لوگوں کا درست ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ہو گیا اس حوالے سے۔ پہلا ذہبی صاحب نے خود اس چیز کو قبول کر لیا۔ اس کے علاوہ ذہبی کے ہم اثر ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کو قبول کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں جی، عثمان کے قتل میں جو لوگوں کو ابھارنے والے تھے ان میں طلحہ اور زبیر دونوں تھے۔ وہ کیسے، ہم آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں۔ ذہبی کے ہم اثر ایک شخصیت ہیں، انہوں نے کتاب لکھی عثمان کے مقتل پہ، عثمان کے مقتل پہ کتاب لکھی، اور اس میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، وہ ہم آپ کو التمہید والبیان، یہ ملاحظہ کریں۔ التمہید والبیان کس کی ہے وہ میں آپ کو اس کا پہلے، یہ التمہید والبیان فی مقتل الشہید عثمان المعلقی ابو عبداللہ، متوفى اس کا کب ہے؟ 741، وہی تقریباً ذہبی کا ہم اثر بنتا ہے۔ یہاں پر ایک مسند کی روایت نقل کرتا ہے، اگرچہ محقق نے کہا ہے کہ یہ جو
روایت ہے مجھے اس میں نہیں ملی. یہ ہم آپ کو اس کے سکین سے دکھاتے ہیں, یہ ہم اس کا آپ کو سکین دکھاتے ہیں تاکہ یہ ملاحظہ کریں. التمہید والبیان فی مقتل الشہید عثمان صاحب. اب اس میں الدکتور فتحی عبد الرحمن حجازی استاد بجامعۃ الامام والازہر, احمد فرید المزیدی اور احمد فتحی الحجازی تحقیق و تعلیق لگاتے ہیں. اب یہاں پر بڑی حیرت والی بات ہوئی, مجھے واقعی حیرت ہوئی. اب یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں, یا یہ موصوف جو ہیں ان کے پاس مسند تھی نہیں, یا پھر مسند میں بعد میں بعض نسخے جو ان کے پاس ہے اس میں یہ روایت تھی, لیکن موجودہ جو نسخے ہیں ان میں سے اس کو حذف کر لیا گیا. یہ ایک بڑی دلچسپ چیز ہے. کیونکہ روایت نقل کرتے ہیں اور نیچے کہتے ہیں لم نقف علیہ عند احمد فی المسند او عند غیرہ, کہ یہ روایت ہم نے نہ مسند میں پائی ہے نہ مسند کے علاوہ کسی کتاب میں پائی ہے. روایت کیا تھی؟ کہا کہ عثمان آئے جب وہ معصور ہوئے تھے, کہا کہ من یعذرنی فی ہذین الرجلین الذین الب علی الناس, کہ کون ہے جو ان دو لوگوں سے میری جان چھڑوائے کہ جنہوں نے لوگوں کو ابھارا. ٹھیک ہے, اب یہاں پر یہ روایت نقل کی 2 نمبر میں نے آپ کو بتایا وہ روایت نہیں. اب خود موصوف جو ہیں وہ مالکی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں احتمال یہ ہے کہ ان یرید بالرجلین طلحہ و زبیر, کہ ان 2 مردوں سے مراد طلحہ و زبیر ہوں گے. کیوں؟ فإنہما بالقط کہہ رہا ہے کہ فإنہما کانا فی جملۃ الذین تکلموا فی شأن عثمان. پھر کہتے ہیں ثم بان لہم الحق, پھر ان کے لیے حق واضح ہو گیا. البتہ یہ وہ تھے کہ جو عثمان کی شان میں لوگوں کو ابھارتے تھے, اور وہ جیسے زہابی نے کہا, وہ تو اب ظاہری بات ہے نا, اس کی جو یہ بات ہے اس کے ساتھ تو زہابی صاحب بھی کھڑے ہیں اور بھی ان کے اپنے علماء کھڑے ہیں, جو ہم انشاءاللہ آگے چل کے روایات بھی رکھیں گے, صحیح روایات سے بھی چیز ثابت کریں گے. ابھی فی الحال اقوال آپ کو دکھا رہے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم جو روایات رکھ رہے ہیں یہ ایسی نہیں ہے, یہ ایک تاریخی حقیقت ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ کہا ایک اور احتمال یہ کہ اس سے مراد مالک اشتر اور عمار ابن یاسر ہوں, کہ یہ بھی لوگوں کو کیا کرتے تھے, ابھارتے تھے. خیر, حضرت عمار ابن یاسر بھی جنتی صحابی, وہ اوپر والے 2 ان بھی اہل سنت کے نزدیک جنتی صحابی, اور حضرت مالک اشتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو ویسے رسول کی زبان سے مومن تھے, وہ میں انشاءاللہ ثابت کروں گا اگلی ویڈیو میں اپنی. تو یہ ایک نقطہ تھا جو ہمیں معلوم ہوا. اچھا, اب زہابی کا اعتراف بھی دیکھ لیا ہم نے. اب ایک زبردست روایت احمد بن حنبل کا بھی, اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب پتہ چل گیا کہ طلحہ ان کاموں کو کرنے والا تھا, تو اس طلحہ کو مارا کس نے؟ مروان نے. مروان کون تھا؟ عثمان کا داماد تھا, اور مروان نے مارا اس وجہ سے کہ چونکہ طلحہ صاحب عثمان کے قتل میں شریک تھے. وہ جو کہتے ہیں نا ندامت کی میں نے نصرت میں فلاں فلاں, لیکن مروان صاحب نے تو مار دیا نا ان کو, اور اس چیز کا اعتراف. البتہ اس سے پہلے ہم ایک اور روایت دکھاتے ہیں آپ کو کہ حسن بصری نے بھی اس چیز کا اعتراف کیا. یہ روایت بھی دیکھیے گا, یعنی ان کے فقط علماء نہیں بلکہ ان کے صحابہ اور تابعین نے, انشاءاللہ ہم بتائیں گے آپ کو کہ ان کے تمام صحابہ اور تابعین نے اس چیز کا اعتراف کیا. یہ ملاحظہ کریں حسن بصری صاحب وہ کیا کہتے ہیں. مستدرک کی روایت ہے 4655, جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 31 ہے, منہاج القویم کی چاپ ہے. کہتے ہیں کہ سمعت الحسن یقول جاء طلحہ و زبیر الی البصرہ, طلحہ اور زبیر بصرہ آتے ہیں. فقال لهم الناس ما جاء بكم, ہاں بھائی کیا کام ہے تم لوگوں کا, کیا کرنا ہے. کہتے ہیں جی قالوا, انہوں نے کہا دم عثمان کے خون کا مطالبہ کر رہے ہیں, یعنی ہم جو آئے ہیں تم لوگوں پہ کہ بھائی ہمارے ساتھ ہو لو, علی کے خلاف لڑتے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ جی عثمان صاحب مظلوم قتل ہو گئے ہیں, ہم نے ان کا قصاص لینا ہے. اب حسن بصری کیا کہتے ہیں, ایا سبحان اللہ, سبحان اللہ بھائی, افما کان للقوم عقول, ان لوگوں کے پاس عقل نہیں ہے اس قوم کے پاس. فیقولون, ان کو کیا چاہیے تھا, واللہ ما قتل عثمان غیرکم, تمہارے علاوہ عثمان کو کس نے قتل کیا ہے. ان لوگوں کو چاہیے تھا تم جو عثمان کے قصاص کے لیے نکل پڑے ہو, تمہارے علاوہ قاتل کون ہے, تم ہی تو عثمان کو قتل کرنے والے ہو, اب اس کے قصاص کے لیے نکل پڑے ہو. اور یہی چیز نہج البلاغہ میں امام علیہ السلام نے فرمائی. میں آپ کو یہ بھی دکھاتا ہوں کہ یہی چیز امام علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمائی کہ ان کے علاوہ کون ہے. یہ ملاحظہ کریں نہج البلاغہ, علامہ مفتی جعفر کیا فرمایا طلحہ زبیر کے متعلق, خدا کی قسم انہوں نے مجھ پر کوئی سچا الزام نہیں لگایا, وہ مجھ سے اس حق کا مطالبہ کرتے ہیں جسے خود ہی انہوں نے چھوڑ دیا, اور اس خون کا عوض چاہتے ہیں جسے انہوں نے خود بہایا. امام علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بھی یہ بیان کر دیا. حسن بصری نے بھی یہ کہا, حسن بصری نے بھی یہی کہا, خود عثمان کے خون کو بہانے والے تھے اور آ گئے اب
بدلہ لینے کے لیے، سبحان اللہ۔ تو یہ حسن بصری کا آپ کو قول پتہ چل گیا۔ اب ایک اور ہم چیز آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایک اور بڑی زبردست روایت ہے، روایت کی سند بھی بالکل صحیح ہے کہ مولا علیہ السلام آئے کس کے پاس؟ طلحہ کے پاس، اور کہا اے طلحہ ان لوگوں کو روکو، اے طلحہ ان لوگوں کو روکو جو عثمان کے خلاف نکلے۔ طلحہ نے کہا میں نہیں روکوں گا۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اگر ہم اس کی سند دکھا دیں یہاں پہ پہلے، ہاں سند اس کی صحیح ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدثنا یعلا بن عبید اسماعیل بن ابی خالد عن حکیم بن جابر قال لما حسر عثمان اتا علی، کہتے ہیں کہ جب عثمان کا محاصرہ کیا گیا تو حضرت علی طلحہ کے پاس تشریف لائے، وہ اپنے گھر میں تکیوں پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے، طلحہ صاحب ریسٹ کر رہے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا میں تم کو قسم دیتا ہوں آپ نے لوگوں کو یعنی باغیوں کو امیر المومنین سے نہیں روکا کیونکہ ان کو قتل کر دیا جائے گا، انشدک اللہ، میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ ان لوگوں کو واپس پلٹاؤ، کیوں نہیں روکتے تم ان لوگوں کو؟ طلحہ نے کیا فرمایا اللہ کی قسم نہیں روکوں گا یہاں تک کہ بنو امیہ اپنے پاس سے لوگوں کا حق نہ دے دیں۔ کون؟ بنو امیہ جو لوگوں کا حق غصب کر کے اپنے پاس سے لوگوں کا حق نہ دے دیں، میں نہیں روکوں گا ان کو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ طلحہ صاحب، لوگوں کو بھارا تھا۔ اب ہمیں بتائیں کہ یہ طلحہ کیسے روکتا؟ یعنی طلحہ کی بات وہ مانتے تھے نا، طلحہ کی وہ بات وہ مانتے، اگر طلحہ ان کو روکتا طلحہ کی بات مانتے۔ آپ کہتے ہیں بھائی طلحہ کہ بس میں کچھ تھا نہیں تو مولا علیہ السلام کا طلحہ کے پاس جانا معقول نہیں تھا۔ مولا علیہ السلام جو گئے ہیں طلحہ کے پاس اور اسے کہا ہے تو اس کا مطلب ہے حقیقت یہی تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک نقطہ تھا۔ اس کے بعد ایک یہ روایت جو ہے وہ بڑی دلچسپ تھی جو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی۔ اب ہم مروان کا قول آپ کو دکھاتے ہیں کہ مروان کیا کہتا ہے۔ مروان نے بڑی زبردست بات کی۔ مروان کہتا ہے کہ جنگ جب شدت اختیار کر گئی نا، کہتے ہیں آج کے بعد میں نے خون کا بدلہ لینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا۔ جب مروان نے یہ کہا کہ میں کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا، اس کے بعد مروان نے سیدھا طلحہ کو تیر جاتا کیا، اس کے گھٹنے میں لگا اور وہ موصوف جو ہیں وہ رونے لگ گئے۔ یہ ملاحظہ کریں مصنف ابن ابی شیبہ مروان مع طلحہ یوم الجمل فلما اشتقت الحرب، جب شدت مروان نے کہا لا اطلب بثاری بعد اليوم، اس دن کے بعد یعنی اس کے بعد کوئی انتقام کوئی خون کا بدلہ نہیں لینا۔ قال اس کے بعد کیا ہوا ثم رماہ بسہم فاصاب رکبتہ، اس کے بعد اس نے تیر مارا اور طلحہ کو تیر لگا، فما رق الدم حتی مات، خون اتنا بہہ رہا تھا کہ عثمان وہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور تھے بھی کہنے مروان طلحہ کے ساتھ ہے جمل کے دن، دونوں ایک ہی فوج میں تھے۔ اس کے بعد اس نے طلحہ کو تیر مارا جو اس کے گھٹنے میں لگا، اور اس کے بعد عثمان طلحہ جو ہے طلحہ نے کیا کہا تھا چھوڑ دو فإنہ سہم ارسلہ اللہ، وہ تیر ہے جو اللہ نے بھیجا ہے۔ اسے بھی پتہ چل گیا کہ بھئی میری عاقبت یہی بنتی تھی، عثمان کو مارا۔ اور بلوا کس پہ ڈالتے ہیں یہ لوگ؟ مالک اشتر پہ، مالک اشتر پہ، خیری ممنون۔ تو لہٰذا یہاں تک یہ چیز ہمیں پتہ چل گئی۔ اچھا اب ایک قدم ہو رہا آگے بڑھتے ہیں، یعنی اس قدر اس کے شواہد اب ان کے اپنے علماء نے، میں اب صرف آپ کو روایتیں دکھاتا ہوں، اس کی زیادہ جو ہے نا ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا قاتلین عثمان کے حوالے سے، کہ اور بھی روایات ہیں۔ کہتے ہیں کہ جناب یہ ملاحظہ کا جو روایت میں نے پڑھی المصنف لابن ابی شیبہ، یہ روایت کیا ہے، اس کی سند کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اب میں آپ کو مزید روایات دکھاتا ہوں، خود انور شاہ کشمیری سے بھی دیکھ لیں، یہ اردو شعر انوار الباری سید البخاری کہتے ہیں سالار جیش حضرت علیہ اس مارکہ میں مروان کے تیر سے زخمی ہو کر شہید ہوئے، یعنی قبول کر لیا نا اس چیز کو۔ پھر انوار الباری یہاں پہ دیکھیں مروان کے حالات، جنگ جمل کے واقعے میں کون ہے جو حرم نبی پر دسترازی کرتا ہے؟ اشتر نخی تو سن کر ہٹ گئے، اشتر نخی یہ سن کر ہٹ کرے اور چھوڑ کر چلے گئے، مگر مروان نے پیچھے سے جا کر حضرت طلحہ کو تیر مار کر زخمی کر دیا جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، وہ قبول کر رہے ہیں۔ یہ مالک اشتر ہٹ گئے، رسول کا حرم کا پاس کرنے والے تھے، اور یہ سارے جتنے بھی آج کل فرقہ ہزیانیہ والے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ مالک اشتر کو گالیاں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر بقول حضرت شاہ صاحب قتل عثمان کا باعث بھی مروان ہی تھا، ٹھیک ہے، یعنی قتل عثمان کا باعث بھی مروان تھا اور طلحہ کو انہیں مار بھی دیا۔ ان کے ہاں بڑی دلچسپ بھائی، یہ بڑی زبردست مزیدار چیز ہے۔ اب آپ کو یہ خیر اقوال تھے، ہم مزید روایتیں دکھاتے ہیں۔ یہ الاصابہ فی تمییز الصحابہ یہاں پر کیا بیان کرتے ہیں؟ روا ابن عساکر
ابن عساکر من طرق متعددہ کہ مروان نے کیا کیا، رما ہو، اس کو تیر مارا، فقتل ہوں منہا، اور اس کو اسے قتل کر دیا۔ اخرج ابو القاسم البغوی بسند صحیح، اور اخرج یعقوب بن سفیان بسند صحیح کہ ان قیس بن حازم ان مروان بن الحکم رأى فی الخیل فقال هذا اعان علی عثمان، یہ عثمان کے خلاف مدد کرنے والا تھا، فرماہ بسهم فی رکبتہ، اور اس نے اس کو تیر نکالا اور جناب سیدھا طلحہ صاحب کو مارا۔ ٹھیک ہے، یہ ابن حجر صاحب نے بھی قبول کر لیا۔ یہ بیچارے بڑی کوشش کرتے ہیں اس سے بھاگنے کی، لیکن کیا کریں۔ اب دیکھیں الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، وہ کہتے ہیں علماء ثقات میں بالکل اختلاف نہیں ہے کہ مروان جو ہے وہ اس نے طلحہ کو قتل کیا تھا، اصلاً اختلاف ہی نہیں ہے علماء ثقات میں، یہ ملاحظہ کریں۔ المطالب العالیہ ابن حجر اسقلانی، قیس بن ابی حازم کہتا ہے رأیت مروان۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے، یہ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں وہ قیس بن ابی حازم علی بن مدینی نے کہا وہ تھا نہیں وہاں پہ، او بھائی علی بن مدینی کو خواب آ گیا، خواب آیا اس کو، وہ وہاں نہیں تھا، کیوں؟ کیونکہ قیس بن ابی حازم خود کہہ رہا ہے میں نے مروان کو دیکھا، یعنی وہ جو بنفس نفیس موجود ہے جنگ میں، وہ کہہ رہا ہے میں نے دیکھا، اور جو کئی صدیوں بعد آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے بھائی تم نے نہیں دیکھا۔ یعنی یہ ان لوگوں کے مذہب کی پوری حقیقت ہے کہ یہ بیچارے طلحہ کو بچانے کے لیے، مالک کے میں ملبہ ڈالنے کے لیے کام کیا کرتے ہیں، اپنے رجال میں سکہ راوی وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے دیکھا، یہ کہہ رہا ہے بھائی تم نے نہیں دیکھا، کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں۔ اچھا پھر کہتے ہیں ھذا اسناد صحیح رواۃہ ثقات، حیثمی نے مجمع میں، طبرانی نے فلاں فلاں، حافظ ابن حجر نے صحابہ میں کہا سند صحیح ہے، اور میں بھی کہتا ہوں سند صحیح ہے، اس کے راوی سارے ثقہ ہیں وغیرہ۔ ٹھیک ہے، اب بتائیں کسی قسم کی کوئی بھی پیچھے ان کے پاس دلیل نہیں رہتی، میرے خیال میں اتنا کافی ہے۔ تو بس یہاں سے ہمیں یہ چیز پتہ چلی کہ اور بھی اس کے اوپر کئی شواہد تھے، کئی علماء کی تصریحات تھیں، ذہبی کی وغیرہ وغیرہ، ابن حجر کی، یعنی سارے ان کے محدثین کا ہم نے آپ کی خدمت میں اتفاق رکھ دیا کہ طلحہ، سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ طلحہ عثمان کے قتل میں ابھارنے والا، عثمان کے قتل میں لوگوں کو مدد کرنے والا، حتیٰ بعض وہ تاریخی روایات ہیں ان کے اوپر کیل و کال ہے، لیکن یہ تھا کہ باقاعدہ یہ شامل تھا۔ اب اہل سنت نے چونکہ ایک اپنا ذہن بنا لیا کہ بھئی سارے صحابہ جنتی ہیں تو عدالت صحابہ کو بچانا ہے تو پھر کسی کی قربانی دینی پڑے گی، انہوں نے کہا یہ مالک اشتر پہ ڈال دو، جبکہ مالک اشتر کے حوالے سے ان کے علماء نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا۔ جو حضرت عمار کا عمل تھا کہ وہ بھی لوگوں کو ابھارتے تھے، وہ بھی خلاف تھے، حتیٰ حضرت عمار سے تو صحیح سند روایات ہیں کہ حضرت عمار کہتے ہیں جس دن مجھے موقع ملا میں اس بڑے احمق یہودی کو قتل کر دوں گا۔ عثمان کو احمق یہودی کہتے تھے، حضرت عمار ابن یاسر، عمار ابن یاسر ان کو، اور حضرت عمار ابن یاسر یہ وہ تھے کہ جو ایک تو عثمان کو بڑا احمق کہتے تھے اور جنگ جمل اور صفین والوں کو منافق کہتے تھے، ان کے جو سربراہ تھے ان کو منافق کہتے تھے، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق۔ تو لے دے کر یہ ان کے پاس انہوں نے کبھی نہ حضرت عمار ابن یاسر کی قربانی دی جا سکتی ہے، اور نہ ہی اگر مجھے وہ روایت مل جائے کہ صحابی کہتے ہیں حضرت عمار کے حوالے سے، کہتے ہیں اللہ ان کو معاف کرے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے، معاف کرے۔ اگر خیر وہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ دکھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمار یاسر کو معاف کرے، کیوں؟ کیونکہ جی عمار یاسر نے عثمان کے بارے میں بہت بری بری باتیں کی ہیں۔ یہ سیر الاعلام النبلاء میں شمس الدین ذہبی نے نقل کیا کہ اللہ حضرت عمار کو معاف کرے۔ تو لہٰذا پتہ چل گیا کہ اصل قاتل جو ہے وہ ان کا اپنا بندہ تھا۔ اب اس کے علاوہ آخر میں ہم جو سب سے اہم چیز ہے، ان کے اپنے علماء کی گواہی رکھتے ہیں کہ عثمان کے قاتل خود اہل مدینہ تھے۔ یہ آخر میں ایسی چیز ہے کہ اس کے بعد ان لوگوں کا کوئی بھی بہانہ پیچھے باقی نہیں رہے گا۔ کیسے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں، یہ ملاحظہ کریں جی۔ سب سے پہلے چلتے ہیں ہم آپ کی خدمت میں، سند بھی کیا ہے اس کی صحیح ہے، سند یعنی جو میں ابھی آپ کی خدمت بیان کرنے لگا ہوں، ان تمام راویوں کی سند کیا ہے، صحیح ہے۔ اہل مدینہ کیا ہے، قاتل ہیں عثمان کے، یہ ملاحظہ کریں، 3 افراد سے۔ یہ کتاب المعرفہ والتاریخ، شعبہ کہتا ہے کہ سعد بن ابراہیم تابعیوں میں سے تھے، وہ کہتے ہیں ما رأیت رجلا او کافی الرجال اہل المدینہ من سعد بن ابراہیم، سعد بن ابراہیم الزہری غالباً، یہ عبد الرحمن بن عوف کے شاید نواسوں یا پوتوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور کہتے ہیں میں نے ان کو دیکھا یہ بڑا برا بلا کہتے تھے اہل مدینہ کو۔ میں نے کہا یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے تھے ان اہل المدینہ قتلوا عثمان، اہل مدینہ نے، سند اس کی بالکل صحیح ہے، اہل مدینہ نے عثمان کو قتل کیا ہے۔ تو یہ ایک گواہی۔ دوسری گواہی یا سننا میں چلیں، کہتے ہیں کہ سفیان بن عیینہ کیا کہتے تھے، اہل المدینہ
لما وثبوا علی عثمان فقتلوہ، عثمان کے اوپر حملہ آور ہوئے. کون؟ اہل المدینہ. اہل المدینہ نیچے وہ آیا الحق انہم الخارجون، وہ کہتے ہیں حق یہ ہے کہ وہ خارجی تھے جو آئے تھے مدینہ کے خارج. بھائی وہ سفیان بن عیینہ نے کہہ دیا. اب یہ سچا یا جھوٹا ہے وہ بندہ؟ وہ تو بالیقین کہہ رہا ہے کہ اہل مدینہ نے. دوسری گواہی ہو گئی. سند اس کی کیا ہے؟ صحیح ہے. تیسری گواہی معاویہ کی لیں. ابھی میمونہ کہتا ہے قال معاویہ کہ ان اہل مکہ اخرج النبی، انہوں نے اہل مکہ نے نبی کو نکالا، فلا تکون الخلافہ فیہم ابدا، ان میں خلافت نہیں جائے گی. اسی طرح ان اہل المدینہ قتلوا عثمان. اور اس میں سعید بن بشر ہے، اس کے بارے میں بعض نے اس کی توثیق کی، بعض نے اس کی تضعیف کیا، لیکن ہم پہلے صحیح اقوال دکھا چکے ہیں تو یہ بھی اس کی مطابقت میں بالکل یعنی شواہد کے طور پر بالکل پیش کیا جا سکتا ہے. چونکہ سعید بن بشر مختلف فی حد عقل یہ روایت حسن ہے. تو معاویہ کیا کہتا تھا؟ معاویہ کہتا تھا اہل مدینہ کو، اور معاویہ نے عملاً یہ کیا، اس نے خلافت کو مدینہ والوں میں نہیں رہنے دیا، اٹھا کے اپنے پاس لے آیا کہ ان اہل المدینہ قتلوا عثمان فلا تکون الخلافہ فیہم ابدا، خلافت ان میں بھی نہیں رہنے دوں گا. یہ اسی وجہ سے لڑتا بھی رہا. یہ یعنی روایتاً بھی بات ثابت ہے، درایتاً بھی ثابت ہے. تو لہٰذا اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم مالک اشتر کے ایمان کے حوالے سے، اس کا رسول اللہ کی زبان سے مومن ہونے کے حوالے سے آپ کی خدمت میں قرائن و شواہد پیش کریں گے، اور وہ روایات کہ جو ثابت کریں گی کہ حضرت مالک اشتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل عثمان میں شریک نہیں تھے، وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.